ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے. ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. ریاست نے فیصلہ کرنا ہے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفادات کو تحفظ دینا اہم ہے. نون لیگ کے مفاد کے نام پر جو ملک کا جو حال ہوا سب کے سامنے ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا میرپور کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. الیکشن کے دوران 30 پولنگ اسٹیشن پر حملے کیے گئے. یہ ان کی بھول ہے کہ ہم ان کو ووٹ پر ڈاکہ مارنے دیں گے. 100% سیٹیں واپس لیں گے. آزاد کشمیر کو کبھی مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ نے میدان مار لیا. میرپور ڈویژن کی 9 نشستوں پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا. 4 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب. تمام حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول. مسلم لیگ نون کے حامیوں کا پورے ڈویژن میں جشن. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی کامیاب امیدواروں کو مبارکباد. کہا امید ہے نومنتخب قیادت آزاد کشمیر کے مسائل حل کرے گی. پیپلز پارٹی کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر سے ملاقات. آر او کی انکوائری رپورٹ تک نتائج روکنے کی استدعا. نیر بخاری نے کہا کوٹلی میں پولنگ کے دوران ہنگامہ آرائی سے نتائج متاثر ہوئے. پی پی کے پاس اکثریت موجود تھی. ہم 7 سیٹوں پر آگے ہیں. قمر زمان کائرہ کہتے ہیں آزاد کشمیر میں الیکشن کا ماحول ہی نہیں تھا. کہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. یہاں سیاسی ماحول بحال ہوا. نون لیگ کو کشمیریوں سے محبت ہوتی تو 1 سال پہلے بسوں کا تحفہ دیتے. الیکشن سے چند دن پہلے ایسا کرنا درست نہیں تھا. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے مکمل تحقیقات کرے اور پھر فیصلہ کرے. نون لیگ کی کامیابی پر مریم نواز خوشی سے نہال. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکس پر جشن اور شیر کی دھاڑ پوسٹ کر دی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں نواز شریف کی قیادت میں پارٹی نے اچھا الیکشن لڑا. نون لیگ نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کے ترقیاتی کاموں پر بہت توجہ دی. فارم 47 کی پیداوار. مسلم لیگ نون کو کشمیر الیکشن پر ڈاکہ مارنے نہیں دیا جائے گا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پری پول دھاندلی ہوئی. وفاق اور پنجاب حکومت کی مداخلت تاحال جاری ہے. گزشتہ روز ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا. پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا گیا. انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں لیکن الیکشن کمیشن خاموش رہا. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کا رد عمل. کہا پیارے بھائی صبح ہو گئی ہے, ٹھنڈا پانی پئیں اور سر پر بھی ڈالیں. الیکشن کشمیر کے عوام نے فیصلہ سنا دیا. آپ کا تیر کشمیر کی وادیوں میں گم گیا. کشمیر میں ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے. آپ کے پری پول دھاندلی کے پروگرام ناکام ہو گئے. لیگی امیدوار نے بیلٹ پیپرز کے تھیلے پی پی کے امیدوار کے گھر سے پکڑے. وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ذخائر بڑھانے کی ہدایت کر دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کا کہنا تھا آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن وقت کی ضرورت ہے. جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریفائنریز ملکی توانائی کی ضروریات بہتر انداز میں پورا کریں گی. جدید ریفائنریز درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوں گی. پاکستان اور قطر کا داخلی سیکیورٹی سے متعلق باہمی تعاون اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کا فیصلہ. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دوحہ میں قطری ہم منصب شیخ خلیفہ بن حمد الثانی سے ملاقات. سیکیورٹی سے متعلق شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال. وزارت داخلہ کے درمیان 2 طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ. محسن نقوی نے کہا سیکیورٹی اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں. شیخ خلیفہ بن حمد الثانی نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں. 2 طرفہ اشتراک مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے.
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی اور عمانی ہم منصبوں سے رابطہ. آپ نے ہرمز میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. تینوں وزرائے خارجہ نے خطے میں استحکام، صورتحال سے نمٹنے کے لیے تعاون کے فروغ اور مشترکہ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. We're having good talks. We've pretty much destroyed their military. They requested a meeting through their surrogates and directly. The only reason they want to meet is because we've been dealing a very hard. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نے بات چیت کی درخواست کی. اس وقت انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں. ایران پر حملے عارضی طور پر روکے، مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑی جنگ ہوگی. ہمارے پاس وافر گولہ بارود موجود ہے. ایران 50 سال سے مشرق وسطیٰ کا گنڈا بنا ہوا تھا. اوباما کا خیال تھا ایران کو رعایتیں دے کر منایا جا سکتا ہے، ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے. آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں نون لیگ کا پلڑا بھاری. میرپور ڈویژن کی 8 نشستوں پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا. 4 نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب. 13 میں سے 12 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول. 1 نشست پر پیپلز پارٹی کو برتری. نتائج کا انتظار. مسلم لیگ نون کے حامیوں کا پورے ڈویژن میں جشن، نعرے بازی. ہر سیاسی جماعت نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سماہنی میں پولنگ میں مداخلت کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کی میڈیا بریفنگ. میرپور میں پولنگ اسٹیشن کو آگ لگانے اور بیلٹ باکس چھیننے کے الزام میں چودھری علی شان سونی گرفتار. ایس پی بھمبر کے مطابق علی شان سونی کو دوران پولنگ ہنگامہ آرائی کرنے پر 20 افراد سمیت گرفتار کیا گیا. علی شان سونی LA6 سماہنی سے IPP کے امیدوار تھے. اسسٹنٹ کمشنر سماہنی کلیم عباس کو فرائض میں غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا. نون لیگ کی کامیابی پر مریم نواز بھی خوشی سے نہال. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکس پر جشن اور شیر کی دھاڑ پوسٹ کر دی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں نواز شریف کی قیادت میں پارٹی نے اچھا الیکشن لڑا. نون لیگ نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کے ترقیاتی کاموں پر بہت توجہ دی. کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے، لیکن آزاد کشمیر الیکشن تھوڑے بہت متنازع ہو چکے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں غیر شفاف الیکشن کے نتیجے میں بننے والی متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا. مہاجرین کی نشستوں کا تنازع درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا. محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون فارم 47 کی پیداوار ہے. انہیں کشمیر الیکشن پر ڈاکہ مارنے نہیں دیا جائے گا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں آزاد کشمیر میں پری پول دھاندلی ہوئی. وفاق اور پنجاب حکومت کی اس وقت تک مداخلت جاری ہے. گزشتہ روز ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا گیا. انتخابی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں. ووٹنگ کے دن ہمارے کارکن کو شہید کیا گیا. ہوائی فائرنگ کی گئی. الیکشن کمیشن خاموش رہا. راجہ پرویز اشرف کا LA12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر اظہار تشویش. کہا مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں. متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر شفاف تحقیقات کے بعد فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے. یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا سعودی شہر ینبع میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا. یہ حملہ سعودی ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیے گئے. سعودی عرب نے مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی. ترجمان سعودی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا. دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے. ڈرون حملوں میں عراقی گروہ IRI ملوث ہے. سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دے گی.
پاکستان اور قطر خطے میں قیام امن کے لیے متحرک، امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کا دعویٰ خبر ایجنسی نے علاقائی حکام کے حوالے سے بتایا، پاکستان اور قطر نے دونوں ملکوں میں فاصلے کم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ مقصد حالیہ کشیدگی کے بعد ٹوٹنے والی جنگ بندی معاہدے کی بحالی ہے۔ ایران نے بات چیت کی درخواست کی، اس وقت انتہائی خوشگوار مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران پر حملے عارضی طور پر روکے ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو بڑی جنگ ہوگی۔ ہمارے پاس وافر گولہ بارود موجود ہے، اسلحے کی کوئی کمی نہیں۔ ایران 50 سال سے مشرق وسطیٰ کا گنڈا بنا ہوا تھا۔ اوباما کا خیال تھا ایران کو رعایتیں دے کر منایا جا سکتا ہے۔ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے اور ہم اسے بری طرح شکست دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اقتصادی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ ایران نے آبرہ ہرمز سے متعلق عمانی تجویز کو مسترد کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق اس تجویز میں کہا گیا تھا کہ ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات مکمل ہونے تک آبرہ ہرمز کا جنوبی شپنگ روٹ کھلا رکھا جائے، مذاکرات کے بعد اسے بند کر دیا جائے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا، ہم اس تجویز سے متفق نہیں۔ تہران بحری راستوں کے معاملے کو عارضی انتظامات کے بجائے اپنے مفادات اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ امریکی صدر نے ترکی کو F-35 طیارے کی فروخت پر نتن یاہو کا اعتراض مسترد کر دیا۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ ہمیں کیا فروخت کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو ملاقات میں ایران جنگ، لبنان مذاکرات اور مشرق وسطیٰ پر بات ہوگی۔ ملاقات میں ابراہم معاہدے کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ہیپاٹائٹس سے آگاہی کا عالمی دن، صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، پاکستان ہیپاٹائٹس سی سے سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں شامل ہے۔ محدود وسائل کے باوجود حکومت ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، حکومت 2030 تک ہیپاٹائٹس سی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک بھر میں مفت اسکریننگ اور علاج کیا جا رہا ہے، شہری بروقت تشخیص کے لیے اسکریننگ کروائیں۔ لیا کے علاقے پتافی چوک کے قریب گٹر میں گر کر 2 بچیاں جاں بحق۔ بچیوں کی شناخت 8 سال کی تحریم فاطمہ اور 7 سال کی زینب کے ناموں سے ہوئی۔ واقعے کے بعد کوہرام مچ گیا۔ اور جاپان کے جنوبی علاقے میں شدید زلزلہ، سونامی وارننگ جاری۔ کوماموتو میں زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔